یہ 257 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ یونانی شہر سراکیوس کے حکمران ہائرو دوم نے فیصلہ کیا کہ وہ مقامی مندر میں بطور نذرانہ ایک طلائی تاج چڑھائے گا۔ چنانچہ تاج بنانے کے لیے ایک جوہری کو سونا فراہم کیا گیا۔ جب تاج بن کر آیا تو شاہ ہائرو کو شک ہوا کہ اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے۔ لگتا ہے جوہری نے کچھ سونا رکھ کر تاج میں چاندی ملا دی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ جوہری کی عیاری کیوں کر دریافت کی جائے اور کیسے کی جائے۔ اس زمانے میں ارشمیدس کی ذہانت اور فطانت کا چرچا تھا۔ گو ارشمیدس صرف تب 30 سال کا تھا، مگر اس نے علم و فن کے میدان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ چنانچہ شاہ ہائرو نے اسے دربار میں بلایا، جوہری کی بددیانتی سے آگاہ کیا اور کہا، میں چاہتا ہوں تم تاج کو نقصان پہنچائے بغیر دریافت کرو، کیا اس تاج میں کھوٹ ملا ہے یا نہیں؟ ارشمیدس نے حامی بھر لی۔ گو یہ ایک کٹھن کام تھا، کیونکہ اس زمانے میں پیمائش کے موزوں آلات دریافت نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ کسی ایسے طریقے کی کھوج میں لگ گیا جس میں تاج کا کھوٹ تلاش کر سکے۔ ایک دن وہ حمام میں نہانے گیا۔ جب وہ کپڑے اتار کے ٹب میں بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ پانی اوپر آ گیا ہے۔ ارشمیدس کو احساس ہوا کہ وہ طلائی تاج کو پانی میں ڈبو کر اس کا وزن معلوم کر سکتا ہے۔ دراصل پانی کو دبایا نہیں جا سکتا، چنانچہ تاج بھرے ٹب میں ڈبویا جاتا تو وہ اپنے وزن جتنا پانی ہی باہر پھینک دیتا۔ یوں اس پانی کا وزن معلوم کرنا ممکن تھا کہ تاج کا وزن کتنا ہے۔ پھر اس سونے کا وزن کیا جاتا جو شاہ ہائرو نے جوہری کو دیا تھا۔ یوں اوزان کے تقابل سے پتہ چل جاتا کہ تاج میں کھوٹ ملا ہے یا نہیں۔ یہ حقیقت آشکار ہوتے ہی ارشمیدس خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اتنا دیوانہ کہ برہنہ ہی حمام سے نکلا اور سراکیوس کی گلیوں میں یوریکا یوریکا چلانے لگا۔ اس یونانی لفظ کے معنی ہیں میں نے پا لیا۔ یونانی اس دیوانے کو تکتے رہ گئے۔ بعد ازاں درجہ بالا طریقے کے بعد طلائی تاج کا وزن ہوا تو واقعی کھوٹ نکل آیا۔ یوں جوہری کی چلاکی عیاں ہو گئی۔ برسوں بعد دنیا سائنس میں لفظ یوریکا ایک اچانک ملنے والی خوشی کے لیے مستعمل اصطلاح بن گیا۔ چنانچہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافت اور نیوٹن کے سامنے سے گرنے کے بعد کشش ثقل کی دریافت کو یوریکا لمحات ہی کہا گیا۔ 1848 میں جب امریکی ریاست کیلیفورنیا میں حادثاتی طور پہ سونے کی کانیں دریافت ہوئیں تو ریاستی باشندوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ چنانچہ اسی لمحے کو یادگار بنانے کے لیے اسے یوریکا کہا گیا۔ مغرب کی کئی جنگوں اور تہذیبی اور ثقافتی یادگاروں کے نام بھی یوریکا رکھے گئے۔ 1854 میں آسٹریلوی ریاست وکٹوریہ کے مقام پہ کانوں میں کام کرنے والے کارکنوں نے ہڑتال کر دی۔ وہ حکومت کے ناجائز ٹیکسوں اور ظالم انتظامیہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اس احتجاج کو یوریکا سٹاکیٹ کہا گیا، کیونکہ اسی کے وطن سے آسٹریلیا میں جمہوریت کی پیدائش ہوئی اور عوام دوست قوانین وجود میں آنے لگے۔ امریکن ایسوسی ایشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنسز امریکہ میں سائنسدانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ یہ تنظیم ایک ویب سائٹ کے ذریعے نئی سائنسی خبروں کا اعلان کرتی ہے۔ اس ویب سائٹ کا نام یوریکا الرٹ ہے۔ غرض 2000 سال قبل مسیح یونانی ریاضی دان، موجب اور انجینئر نے عالم میں بے اختیاری میں جو لفظ بولے وہ تاریخی حیثیت اختیار کر گئے۔ یہ ارشمیدس ہی ہے جس نے وسیع و عریض آئینوں کے ذریعے حملہ آور بحری جہاز جلانے کی کوشش کی تھی۔ 212 قبل مسیح میں رومی فوج سراکیوس پر حملہ آور ہوئی۔ فوج کا سپہ سالار ارشمیدس سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ وہ ایک بے ضرر انسان ہے، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اسے کچھ نہ کہا جائے، لیکن ایک انجان رومی فوجی نے اسے قتل کر دیا۔
یاد رہے کہ ارشمیدس وہی ہیں جن کا ایک مشہور قول ہے کہ مجھے کھڑا ہونے کی جگہ دو تو میں کرۂ ارض کو ہلا کر رکھ دوں گا۔